کل میں نے شہادت خدمت میں رکھا کہ ایک بیٹی کہنے لگی کہ مولانا میں ہر نماز کے بعد اپنے باپ کو بد دعا دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ غلط جگہ پہ شادی کرائی. محبت میچ نہیں، مزاج میچ نہیں، تھنکنگ میچ نہیں. اسلام میں کیوں شرط کفویت؟ پوری زندگی کمارے رہو اچھا ہے، اس کے بجائے کہ غلط جگہ پہ شادی ہو جائے. کیونکہ کمارے رہو گے خود تکلیف میں رہو گے نا، لیکن غلط جگہ پہ شادی ہو گئی خود بھی تباہ ہوگے اور پورا خاندان اور فیملی کیا کرو گے؟ تباہ و برباد کر دو گے. یا فیصلہ کرو تو اچھا کرو یا نہ کرو، تاکہ اپنی زندگی تباہ کرو نہ کسی اور کی زندگی کو تباہ کرو. تو فرمائے مودت ہونی چاہیے. یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مزاج ملتا ہے کہ نہیں، تھنکنگ ملتی ہے کہ نہیں. بھائی اس سے بڑی مثال کیا ہو کہ جناب سیدہ کے لیے رشتے آتے ہیں، بڑے رشتے آ رہے ہیں، باپ ہیں بیٹی سے جا کے پوچھتے ہیں، شرم حیا عفت کا معیار بیٹی کے چہرے کے آثار سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں راضی نہیں ہے. کہ فلاں کا رشتہ آیا بیٹی، اب ظاہر ہے وہ بھی کوئی عام انسان تو نہیں تھے، عرب قبائل کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. بیٹی فلاں کا رشتہ آیا ہے، فرما چہرہ مرجھا گیا. کہ نہیں محمد میں یہاں نہیں کروں گی، رسول نے جواب دے دیا. دوسرے رشتہ آیا، چہرہ مرجھا گیا، رسول نے فرمایا نہیں میں یہاں نہیں کروں گا. جب علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا، امیر المؤمنین کا جب رشتہ آیا تو چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. نبی سمجھ گئے کہ بیٹی یہاں راضی ہیں، خود بھی جانتے ہیں. دیکھو گاڑیاں بن جاتی ہیں، بنگلے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں بعد میں بن جاتی ہیں. اصل دو لوگوں نے آپس میں رہنا ہے. تو ذہن ملنے چاہیے، مزاج ملنے چاہیے، محبتیں ملنی چاہیے. ہاں جب آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی کیا کر لیتے ہو؟ برداشت کر لیتے ہو. وہ جناب سیدہ نے پہلو ٹوٹا، برداشت کیا. گھر میں فاقے آئے، برداشت کیا. کیونکہ علی سے عشق تھا، کیونکہ علی سے محبت تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے. اور عجب واقعہ ہے، عجب واقعہ ہے. اب میاں بیوی کی محبت پھر اگلا درجہ ہے اللہ کی محبت. یہ میں نے کئی سال پہلے واقعہ سنا ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ بیوی بیمار ہیں. امیر المؤمنین نے کہا سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے کچھ نہیں مانگا تو آج کچھ مانگے. فرمایا علی میرے بابا سے سنا تھا کہ شوہر اگر تندرست ہے تو کوئی ایسا سوال نہ کرو کیسا نہ ہو کہ وہ شرمندہ ہو جائے. اب محبت کرتی ہے نا. تو مولا نے کہا کہ میں محبت میں کرا کچھ مانگ لیا، میرا دل ہے. علی میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں. خلاصہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کلپ بہت سوشل میڈیا میں وائرل ہے. میرا امیر نے انار ڈھونڈا، نہیں ملا. کسی یہودی کے گھر پہ گئے، اس کے پاس انار پڑا تھا، اسے پیسے دیے اور انار لے کر آئے. جب آ رہے تھے تو راستے میں فقیر کی آواز آئی کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا. تو میں جوانوں کو کہتا ہوں ذرا امیجن کرو، امیجن کرو. اب یہ تو اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن ہم نے تھوڑا اہل بیت سے پریکٹیکلی اپنی زندگی کو سیکھنا بھی ہے. کسی شخصیت کو اتنا اپنے آپ سے دور نہ کرو کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے میں تو ویسا بن نہیں سکتا. ہاں ہم یقیناً اہل بیت جیسے بن نہیں سکتے، لیکن ہمیں حکم ہے ان کی سیرت پہ چلو. جتنا چل سکتے ہو چلو. ہو بہو نہیں بن سکتے، لیکن اگر چلو گے تو منا اہل البیت تو بن سکتے ہو نا. سلمان بھی تو معصوم نہیں نا، لیکن جب چلا تو کہا منا اہل البیت ہے. حبیب بھی تو معصوم نہیں نا، پر حسین بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، زینب بھائی کہہ کے بلا رہی ہیں. اور خیمے میں پلٹ کے آیا تو مولا نے سینے سے لگا کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. ارے جوم غلام ہے لیکن سجاد چچا کہہ کے بلا رہے ہیں. تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھائی ہم تو نہیں بن سکتے. یہ خود وسوسہ شیطانی ہے. اور میں جتنا ذہن نیچے رکھو گے نیچے وال بنو گے، جتنا ذہن بلندیوں پہ رکھو گے تو سفر کہاں تک کرو گے. جتنا چڑھ سکو اس پہاڑ پہ، ضروری تو نہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ. آدھا پہاڑ چڑھو، تھوڑا پہاڑ محنت تو کرو، زحمت تو کرو. اب میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچو، آپ کی بیوی آپ کو بولے انار لاؤ، ہاں؟ اور آپ جائیں انار آپ کو مل جائے. راستے میں کوئی فقیر کہے کہ میں نے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور عجب ہے فقیر بھی نابینا دیکھ نہیں رہا گلی کے ہاتھ میں انار ہے. یہ تو صداقت امیر المؤمنین ہے نا، کہ جب کہا کہ بھوک لگی ہے تو مولا نے پہلے کا کمبر اس کے لیے کچھ لے کر آ، کھجور لے کر آ. پھر مولا پوچھتے ہیں کیا دل ہے تیرا کھانے کا؟ تو میں کہوں غلام کو تیرے لیے لے کر آئے. فقیر بھی بڑا عجیب تھا، اور مجھے نہیں پتا یہ فقیر کون تھا.
میرا شک ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون تھا، کہ کہیں وہ تو نہیں تھا جو خیرات مانگنے آیا تھا، حالت رکوع میں امیر المومنین نے دے دیا تھا۔ تو پوچھا کہ آج تیرا دل کیا ہے کھانے کو؟ تو بڑے تعجب ہے کہ فقیر کہتا ہے علی میرا مولا کو جانتا نہیں تھا کہ میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں۔ تو مولا نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ آج میرے ہاتھ میں ایک انار ہے، لیکن سنو میرا ایک محبوب ہے جس نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج کہا کچھ لے کر آؤ، تو ایک کام کرتا ہوں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تو کھا لے آدھا میں اپنے مریض کو دیتا ہوں، بیمار ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب محبت امیر المومنین فقیر سے دیکھو، کہتے ہیں انار صرف دیا نہیں، علی نے آدھا کیا، دانا دانا کیا، اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا۔ اب ظاہر جو علی کے ہاتھوں سے کھائے مزہ تو سے آئے گا، تو فقیر نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، دوسرا آدھا بھی مجھے دو۔ اب یہ منظر قمبر بھی دیکھ رہا ہے کہ زندگی میں سیدہ نے پہلی بار کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں سے فقیر کی ڈیمانڈ آ گئی۔ اب ہم ہوں گے کمپیئر کریں گے نا، کہاں فقیر کی ڈیمانڈ کہاں بیوی کی ڈیمانڈ بھائی۔ تو کہا کہ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، تیرا دل ہے میں آدھا تجھے دے دیتا ہوں، وہ بھی اسے کھلا دیا۔ اب مولا گھر جا رہے ہیں، تو میں نے کسی جماعت سے کہا، میں نے کہا یہ سوچا آپ کی بیوی نے کچھ مانگا ہوتا اور سارا فقیر کو کھلا دیتے، اور گھر جا کے بیوی پوچھتی کہ ملا کہ نہیں، تو آپ کہتے ملا تو تھا لیکن میں نے سارا فقیر کو دے دیا، تو بولتی ہے کیسی محبت ہے، مطلب فقیر زیادہ پیارا تھا مجھ سے۔ گھر میں اسی وقت جھگڑا شروع ہو جاتا نا کہ فقیر سے لیکن عالم معرفت علی اور معیار معرفت فاطمہ ایک ہے، تبھی مولا علی کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ اگر بولیں گے ہاں سیدہ انار ملا تھا فقیر کو دیا تھا تو سیدہ خوش ہوں گی، کیونکہ معیار دونوں کا ایک ہے، کیونکہ علی بھی جانتے ہیں جو فقیر مانگتا ہے، حدیث رسول ہے کہ یہ نہ سمجھو فقیر مانگ رہا ہے، وہ رب کا بلاوا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا مانگے اوپر سے اللہ مانگے تو آپ کس کو دو گے؟ اللہ کو دو گے۔ مولا علی بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں، یہ بندہ مطمئن ہوتا ہے کیونکہ کفویت ہے کہ جو میرا معیار ہے وہی میری زوجہ کا معیار ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا وہ برا نہیں مانے گا، کیونکہ معیار کیا ہے؟ ایک جیسا ہے۔ محبت کیا ہے؟ 2 طرفہ ہے۔ اب معجزہ یہ ہوا کہ جب امیر المومنین گھر گئے تو کہتے ہیں جب انار لینے گئے تھے سیدہ بیمار تھی، بستر پر تھی، اب جب گھر آئے تو دیکھا بیوی ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر کے کاموں میں مشغول ہیں، بچوں کو نہلا رہی ہیں، گھر کا کھانا بنا رہی ہیں۔ تعجب سے پوچھا سیدہ جب گیا تھا تو بیمار تھی، اب آیا ہوں ماشاءاللہ صحت میں مل گئی ہے، تو بیوی نے فرمایا علی جو انار تو نے بھیجے تھے وہ انار میں نے کھایا اور خدا نے مجھے کیا دی ہے؟ شفا دے دی ہے۔ کہ کون سے انار؟ کا علی کوئی دروازے پر آیا تھا، اناروں کی پیٹی لے کر آیا تھا اور کہا کہ یہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجے ہیں۔ تو ایمان امیر المومنین کے خدا کی راہ میں ایک انار دیا، اللہ نے کئی انار بدلے میں علی رضی اللہ عنہ کو دے۔ کہ آپ اس سے محبت کریں یا اس سے محبت کریں، یہ مزاج ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچرز ہوتی ہیں، انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تبھی خدا نے انسان کے لیے چوائس رکھی کہ آپ اپنی پسند سے کیا کرو؟ رشتہ کرو۔ ہاں لیکن اس میں پھر اللہ نے اخلاقیات ایک معیار بنایا۔ نبی نے فرمایا ایسے کچرے والی جگہ پہ نہ گرنا جہاں خوبصورت پھول اگا کرتے ہیں۔ صرف حسن پر نگاہ نہ ہو کہ نیچے دیکھو کچرا بھی ہے کہ نہیں ہے، نسل دیکھو، حسب دیکھو، جڑیں دیکھو، خاندان دیکھو، ساری چیزیں دیکھا کرو۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی پسند کو ملحوظ خاطر رکھو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجالس لوگ سنتے ہیں تقویٰ 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 تقویٰ، اب اسی تقوی کے پیچھے جا کے شادی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا بن ہو رہی ہے گھر میں، بھائی کیا دیکھا تھا کہ مولانا دیکھا نمازی ہے کہ نہیں لڑکی؟ تھی نماز شب پڑھتی تھی، مدرسے کی پڑھی لکھی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی تقویٰ بھی دیکھو، اپنی پسند بھی، دونوں چیزیں ہیں، ظاہر بھی دیکھو باطن بھی دیکھو، اپنی پسند بھی دیکھو۔ ہاں ماں باپ کے کہنے پر بھی چلو لیکن اس کے حساب سے اپنی بھی مرضی اس میں رکھو، کیونکہ باپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خاتون کے لیے ہے کم از کم وہ یہ بھی دیکھے کہ میرا مزاج ملے گا کہ نہیں، میری پسند ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمارے استاد اخلاق بڑی اچھی مثال دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، نوجوان اسٹوڈنٹ سے جو نے شادی نہیں کی تھی، کہ دیکھو بیٹا جب تم انگوٹھی لینے جاتے ہو، ہاں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے، 2000 4000 6000 8000 10000 کی انگوٹھی، کتنی انگوٹھیاں اٹھاتے ہو، انگلی میں پہنتے ہو، پھر دیکھتے ہو ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں،
کسی کی انگلیاں پتلی کسی کی موٹی، انگوٹھی پہنتے ہو دیکھتے ہو کہ ہاتھ پہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں، ہاں جو ہاتھ پہ اچھی لگتی ہے اسے لیتے ہو. کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے لینے میں اتنا سینسیٹیو انسان ہوتا ہے. چھوٹی سی انگوٹھی میچ ہے نا، ہاتھ میں جائے 2 لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ میچ ہے. علی اور فاطمہ کو جو دیکھتا تھا کہتے یہ میچ ہے نا، لیکن نو اور نو کی بیوی کا کوئی میچ نہیں تھا. کبھی کبھی بیوی میچ نہیں ہوتی تو پھر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، لیکن اگر میچ ہو جائے، ایک قسیم النار والجنہ، ایک سید النساء العالمین ہیں، بیٹے دیکھو پھر اسی طرح سے نسل بھی آگے بڑھتی ہے، نسل پاک، نسل پاکیزہ. تو کہا بیٹا ایک چھوٹی سی انگوٹھی لیتے ہو، ہاتھ میں پہنتے ہو، دیکھتے ہو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. لیکن جب انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے اس انگوٹھی جتنا نہیں سوچتا، مطلب جتنا سینسیٹیو اس انگوٹھی کے لیے تھا اتنا بھی نہیں سوچتا. یہ فیصلے کر لیتا ہے، پھر آگے جا کے مسائل ہوتے ہیں، آگے جا کے گندگیاں ہوتی ہیں، آگے جا کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کسی نے ایک رپورٹ نکالی پاکستان سے کہ اکثر اہل سنت کی خواتین مسئلے طلاق کی وجہ سے شیعہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ غصے میں دے دی، ہو گئی، اور ایک بار 3 ہو گئی، نشے میں تھا بول دیا، ہو گئی، ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ ہو گئی. وہ پریشان ہو گئی کہ اتنا آسان حلوہ بنا دیا اس کو کہ جس طرح وہ ہو گئی. اب وہ بھی دینے کے بعد مفتی صاحب کہتے بھائی ہو گئی ہے، اور ایک ساتھ 3 ہو گئی ہیں، تو اب کیا ہوگا پھر حلالے کا مسئلہ. اب ظاہر کوئی غیرت مند آدمی اس چیز کو ایکسیپٹ ہو نہیں کرے گا کہ کہیں چلی جائے یا پلٹانا ہے تو ایسے آ جائے. اس مسئلے کی وجہ سے لوگ کیا ہو رہے ہیں، کتاب آپ پڑھ لیں. کہ مولانا ایک بہت گمبھیر مسئلہ دوسرا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہماری شیعہ خواتین سنیوں سے جا کے فتویٰ لے رہی ہیں یا کورٹ کچہریوں میں جا رہی ہیں. اہل سنت کے یہاں طلاق بڑی ایزی ہے، ہمارے ایک چیز بڑی سخت ہے، اور وہ اپنا طلاق بڑی ایزی ہے. ہمارے یہاں طلاق بڑی مشکل ہے. کہ وہ ایزینس کی وجہ سے شیعوں کے پاس آ رہی ہیں اور یہ مشکل کی وجہ سے وہاں جا رہی ہیں. سمجھیں اس بات کو، کیونکہ ہمارے خلا کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اور اس کو بعض مرد حضرات، اسلام نے اگر آپ کو کوئی حق دیا ہے، کوئی پاور دیا ہے، اس پاور کا آپ کیا استعمال کرو، صحیح استعمال کرو. انسان دیکھے مزاج چل رہے ہیں، بن رہے ہیں، رشتے کو انسان کنٹینیو کرتا ہے، لیکن دیکھے کہ نہیں مزاج نہیں مل رہے، گھروں کے اندر مسائل ہو رہے ہیں. ایک خاتون آئی رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ نماز ختم ہوئی، خواتین میں سے اٹھی، یا رسول اللہ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے خاتون؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. کیا مسئلہ ہے آپ کے شوہر میں؟ کا کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ نہیں دیتا کا دیتا ہے، پیار نہیں دیتا کا دیتا ہے، اخلاق اچھا نہیں کرے، بہت اچھا آدمی ہے، کا پھر رہنا کیوں نہیں چاہتی یا رسول اللہ؟ اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ رسول اللہ شادی کرا دی، اب مطلب میں نہیں چل سکتی، رشتہ کنٹینیو نہیں کر سکتی، میں کوئی الجھن میں پڑی ہوئی ہوں. اب حق طلاق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. وہ کہتا ہے نہیں دے رہا، اچھی لگتی ہے، نہیں لگتی رہو. یا رسول اللہ مسئلہ آپ حل کریے. اس سے ملتے جلتے مسئلے، اب وہ شکل کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، کردار کا مسئلہ ہو، کسی بری عادت کا مسئلہ ہو، وہ انسان کو اچھا نہیں لگ رہا، اس مسئلے کی وجہ سے انسان ایک عذاب و الجھن میں پڑ گیا ہے. اب حق طلاق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. لیکن اسلام دیکھیے، اگر خدا کوئی حق بھی دے رہا ہے تو وہ اس مرد کو کہہ رہا ہے اپنے حق کو سوچ سمجھ کے کیا کرنا، استعمال کرنا. ہاں کوشش کرنا چیز کو سنبھالنے کی، کوشش کرنا رشتے کو چلانے کی، لیکن تمہاری ساری کوششوں کے باوجود نہ تمہاری گھر میں عزت باقی ہے، نہ وہ محبت باقی ہے، نہ وہ الفت باقی ہے، کوئی بھی چیز تمہاری بچ نہیں رہی. تو اب اس حق کو کیا کرو؟ ویٹو کر دو. اس حق کو کیا کرو؟ اگر اللہ نے دیا ہے، حدیث بڑی سخت ہے، فرمایا اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے بیزار ہے اور بار بار مطالبہ طلاق کر رہی ہے، اور شوہر تمام تر کوششوں کے باوجود کوشش کر چکا لیکن وہ پھر بھی بد اخلاقی کر رہی ہے، بدسلوکی کر رہی ہے، فرمایا اب بھی اگر یہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا، خدا ایسے مرد کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا. مطلب ایک حق خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس حق کے اوپر ایسے بیٹھے ہو جیسے فرعون بیٹھ جاتا ہے. اللہ حق دے رہا ہے، حق اسی لیے دیا کیونکہ عورت ایموشنل ہے، مرد اتنا ایموشنل نہیں ہوتا. اسے حق دیا کیونکہ یہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر، لیکن چیزوں اور معاملات کو دیکھو. پھر نبی خدا نے اس کے شوہر کو بولا ادھر آؤ، فرمایا کیا مسئلہ ہے بیوی کے ساتھ؟ یا رسول اللہ میں تو بڑا اچھا چلتا ہوں. خاتون، یا رسول اللہ مجھے نہیں رہنا، مجھے نہیں پسند. کہا کہ تجھے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے بہت بڑا باغ دیا ہے مجھے. اب ظاہر مرد جب
رشتے ازدواج میں آتا ہے تو کچھ دیتا ہے عورت کو نا، اس کے بدلے محبت مانگتا ہے. کہ یا رسول اللہ میں نے باغ دیا، تو نبی خدا نے فرمایا خاتون کیا باغ واپس کرو گی؟ کہ رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کچھ اس نے دیا ہے میں سب کچھ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے کہا کھڑا ہو جا، باغ لے، اسے ابھی کے ابھی آزاد کر دے، ابھی کے ابھی اسے کیا کر دے؟ آزاد کر دے. فرمایا زندگیاں جیل نہ بناؤ، قید نہ بناؤ. ہاں چلو گے اگر دونوں کا اخلاق اچھا ہوگا، لیکن اگر ان بنے چلیں گی تو خاندانوں میں، رشتوں میں، بچوں میں کیا ہو جائیں گے؟ مسائل خلق ہو جاتے ہیں. آیت اللہ مظاہری بہت بڑے عارف اللہ گزرے ہیں، اصفہان میں ہوتے ہیں. کہا بعض لوگوں کے اندر نمازی تو ہوتے ہیں، صفات بڑی بڑی ہوتی ہیں. کہا کہ جوان آیا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. 3 طلاقیں شیعوں والی، اہل سنت والی نہیں. ہمارے 3 طلاق کا یہ ہے کہ 1 طلاق دی، بیوی چلی گئی، پھر دوبارہ نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر تیسری بار نکاح کیا، پھر طلاق دی. اب اسلام اس عورت کو کہتا ہے تھوڑی اپنی عزت نفس بھی رکھو. جب ایک مرد نے 3 بار بلا کے پھر تجھے چھوڑ دیا ہے، اب جا کے کہیں اور جا کے شادی کرو، کوئی اور چانس لو، تاکہ کوئی اور تمہارے مزاج سے ملتا ہوا جلتا ہوا تمہیں ملے، تاکہ گھر چلے. بار بار آؤ گے تو یہ نکاح کی بھی بہترامی ہے، اس رشتے اور کمٹمنٹ کی بھی کیا ہے؟ بہترامی ہے. لیکن کہا کہ آوے مظاہری، میں چاہتا ہوں پھر بھی اپنی زوجہ کو اپنی طرف پلٹاؤں. لیکن اب اسلام میں شرط ہے کہ عورت کسی اور سے کیا کرے؟ نکاح کرے. تو اس نے کہا مجھے خوف ہے میں کس سے نکاح کرواؤں، کل کسی سے کرواؤں وہ چھوڑے ہی نہیں تو پھر میں کیا کروں. تو آپ کوئی بندہ مجھے بتائیں. آوے مظاہری کہتے ہیں میں نے مسجد میں دیکھا ایک بندہ تھا، تھوڑا ایجڈ تھا، کہ یہ بڑا متدین ہے، ڈیلی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کہا کہ ان سے ڈسکس کیا، ان کا یہ مسئلہ آپ نکاح کر لیں، اس کے بعد آپ طلاق دے دیں تاکہ یہ دوبارہ شرعی طور پہ نکاح کر سکیں. اس میں کا بھی کوئی بات نہیں. اس نے نکاح تو کر دیا. اگلے دن وہ جوان آیا، قبلہ ان کو بولیے طلاق دیں. قبلہ نے اس نے کہا میں بزی ہوں، ابھی میں نہیں آ رہا، کام پہ جا رہا ہوں، ادھر ادھر. آیا ہی نہیں بندہ، مسجد میں نہیں آیا. 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، بندہ آ ہی نہیں رہا. یہ جوان ہو رہا ہے قبلہ میں نے آپ پر اعتبار کیا، وہ تو کہہ رہے میں نے اس کی تقویٰ پہ اعتبار کیا. تو ڈیلی نماز پڑھنے والا. کم مومن کی نشانی کیا ہے؟ وفائے عہد. کمٹمنٹ کرو، کمٹمنٹ پہ عمل کرو. وہ خاتون ہو مرد ہو، اگر آپ کسی انسان سے کوئی وعدہ کرتے ہو تو وعدے پہ کیا کرو؟ عمل کرو. وعدے پہ عمل نہیں ہے، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. اصل ہے کمٹمنٹ، وفائے عہد. انسان زبان کا سچا ہو. آپ کسی بھی انسان کو کوئی وعدہ کرتے ہو، آپ کو وعدے پہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا اترنا چاہیے.